السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، آج ہم ڈسٹرکٹ خانیوال میں موجود ہیں۔ خانیوال کا حلقہ نمبر NA 144 کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگر ہم اس کے جو ایریاز ہیں اس کی بات کریں تو تحصیل کبیر والا کا جو علاقہ ہے اور اس کے جو سراؤنڈنگز کے ایریاز ہیں وہ اس حلقے کے اندر آتے ہیں۔ اس حلقے کے اندر دو خاندان جو ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کی بات کریں یا ابھی 2024 کے الیکشن کی بات کریں تو جو خاندان کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں پہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ سید فخر امام گروپ یہاں پہ بہت مضبوط کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایک یہ گروپ ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ رضا حیات حراج صاحب کا گروپ ہے۔ ان دونوں گروپس نے 2018 کے الیکشن کے اندر ایک دوسرے کا بڑا کانٹے دار مقابلہ کیا تھا۔ اب 2024 کے الیکشن کے اندر بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جو امیدوار ہیں، دونوں گروپ کے اندر جتنے بھی امیدوار ہیں وہ یہاں پہ اس دفعہ ان کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار بھی میدان میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے میدان میں موجود ہیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان دونوں خاندانوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو اگر ہم 2018 کے الیکشن کی یہاں پہ بات کریں تو 2018 کے اندر اس حلقے کا جو نمبر تھا وہ تھا NA 150۔ اب موجودہ جو اس کا نمبر ہے وہ ہے NA 144۔ یہ 2023 کی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر ہے۔ 2018 کے اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ تھے سید فخر امام۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً 1,02,000 کے قریب ووٹ لیے اور وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ سید فخر امام پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں اور 2018 کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ آزاد حیثیت کے اندر لڑا تھا اور یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سید فخر امام کا نام پاکستان کی سیاست میں ایک جانا پہچانا نام ہے، ایک مضبوط قد کاٹ کے سیاستدان ہیں، یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ تو ان کا جو مقابلہ ہوا تھا 2018 کے الیکشن کے اندر وہ ہوا تھا محمد رضا حیات حراج کے درمیان۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً 93,000 کے قریب جو ووٹ لیے اور وہ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھے۔ رضا حیات حراج بھی اتنے ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اتنے ہی پرانے سیاستدان ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ قواف کا جو دور تھا اس کے اندر 2 دفعہ یہ MNA منتخب ہو چکے ہیں اور ان کا بھی یہاں پہ پولیٹیکلی پاکستان کی سیاست کے اندر اچھا رول رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کے انڈر جو 2 حلقے آتے ہیں PP 205 اور PP 212، اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں پہ اس دوران سید گروپ نے ایک آزاد پینل تشکیل دیا تھا اور یہ آزاد پینل جو ہے یہ جیتنے میں خانیوال کے حلقوں کے اندر جیتنے میں کامیاب ہوا تھا۔ 2018 کا جو الیکشن تھا رضا حیات حراج گروپ نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر لڑا تھا۔ تو PP 205 کے اندر جو مقابلہ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہاں سے سید خاور علی شاہ، یہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے اور یہ سید فخر امام گروپ کے تھے اور یہ ان کی کزن ہے۔ وہ یہاں سے جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے اور جو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ امیدوار تھے وہ تھے اکبر حیات حراج، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا۔ اسی طرح سے جو دوسرا حلقہ ہے یہاں پہ شہر کا جو کبیر والا شہر کا حلقہ ہے PP 212۔ PP 212 کے اندر جو امیدوار تھے سید گروپ کا، جو سید فخر امام کا گروپ تھا، اس کے تھے سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب۔ وہ یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر انہوں نے یہاں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اور دوسرے جو یہاں پہ امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے عباس ظفر ہراج، انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ دوسری پوزیشن لی تھی۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی یہاں پہ امیدوار تھے رانا عرفان محمود، لیکن وہ یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے۔ اب اگر ہم 2024 کے الیکشن کی بات کریں تو سید فخر امام گروپ اور رضا حیات گروپ اس دفعہ پھر جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ سید فخر امام نے اس دفعہ الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا اور 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ان کے بیٹے سید عابد امام جو ہیں وہ آزاد حیثیت کے اندر 2024 کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے دونوں کینڈیڈیٹس کو، سید فخر امام کو اور رضا حیات حراج دونوں کو آفر کی تھی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں، لیکن دونوں گروپس نے جو ہے وہ یہاں سے ان کی آفر کو ریفیوز کیا اور آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں جانے کا اعلان کیا۔ تو رضا حیات حراج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ 2024 کا الیکشن آزاد حیثیت کے اندر لڑنے کا اعلان کیا ہے
اور اب رضا حیات حراج جو ہے وہ مقابلہ کریں گے سید فخر امام کے بیٹے سید عابد امام کا 2024 کے الیکشن کے اندر۔ تو اب جو یہاں پہ پینل بنے ہیں، جو دو مضبوط پینل ہیں، دو مضبوط خاندان ہیں، انہوں نے یہاں پہ اب دونوں نے آزاد حیثیت کے اندر جو ہے الیکشن میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے شہباز احمد سیال کو ٹکٹ دیا ہے، وہ ایک نئے امیدوار ہیں اور اتنے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہاں سے سید مختار شاہ کو ٹکٹ دیا ہے، وہ بھی کوئی اتنے تگڑے امیدوار نہیں ہیں، ووٹ بینک ان کا موجود ہے، پہلے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، لیکن جو اصل مقابلہ ہمیں NA 144 کی سیٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ رضا حیات حراج کے درمیان اور سید عابد امام کے درمیان جو ہے وہ بڑا دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ جو ہے ہمیں اس الیکشن کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں PP 205 میں دوبارہ جو ہے وہ سید خاور علی شاہ امیدوار ہیں، ان کا جو مقابلہ ہے وہ اکبر حیات حراج گروپ کے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہاں سے ٹکٹ دیا ہے مرتضی حسن شاہ صاحب کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے عبد النواز کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے، لیکن جو اصل مقابلہ اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا وہ سید خاور علی شاہ اور اکبر حیات حراج کے درمیان ہے۔ لیکن یہاں سے جو ہے وہ دلچسپ مقابلے کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور PTI جو ہے وہ ان کا ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک ضرور ہے، امیدوار میدان میں موجود ہیں، لیکن جو تگڑا مقابلہ ہے وہ ان دو کے درمیان ہی ہے۔ جو دوسری نشست ہے PP 212 جو شہر کبیر والا شہر ہے وہ حلقہ اس کے اندر آتا ہے، اس کے اندر سید حسین جہانیہ گردیزی جو ہیں آزاد حیثیت کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ سید فخر امام گروپ کا جو ہے وہ حصہ ہیں، پچھلے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے اسی حلقے سے جو الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ ان کا جو اس دفعہ مقابلہ ہوگا وہ ہوگا ماہر اصغر ہراج کے درمیان، اور یہ دونوں امیدوار جو ہیں مضبوط ہیں، اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں، دونوں جو ہے یہاں پہ اچھی پوزیشن میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار بھی موجود ہیں، یہ 2018 کے الیکشن میں بھی تھے، رانا عرفان محمود، اس دفعہ بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ رانا عرفان محمود کے جو بھائی ہیں رانا عبد الرحمان، وہ NA 145 سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں، یعنی کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ مختلف جماعتوں میں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو اس حلقے کے اندر ابھی جو کرنٹلی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ سید حسین جہانیہ گردیزی کی جو پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہتر پوزیشن نظر آ رہی ہے، جیت کی پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم نیشنل اسمبلی کے حلقے NA 144 کی بات کریں تو یہاں پہ رضا حیات حراج جو ہیں وہ اس دفعہ مضبوط پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سید فخر امام خود الیکشن میں بھی موجود نہیں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ اتارا ہے۔ دوسرا جو رضا حیات گروپ ہے وہ ورک کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا رہا، تو اس دفعہ جو رضا حیات حراج کی پوزیشن ہے اس ٹائم حلقے کے اندر کرنٹلی وہ یہاں پہ بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ اپڈیٹڈ جو انفارمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہے۔